سارا شریف قتل کیس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ مقتول سارا کا باپ اور عرفان شریف اور سوتیلی ماں بینش بطول مجرم قرار پائے ہیں۔ 10 سال کی سارا شریف کی لاش ووکنگ میں گھر سے گزشتہ برس 10 اگست کو ملی تھی۔ دوران سماعت عرفان شریف نے سارا کو آئے زخموں کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ عرفان شریف نے سارا کو دھاتی ڈنڈے، کرکٹ بیٹ اور موبائل فون سے مارنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ لندن میں سارا شریف قتل کیس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں سعید نیازی سے۔ جی سعید بتائیے۔ جی آج یہ اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے گزشتہ برس 10 اگست کو پیش آیا تھا اور اس کے بعد اس کے جو والدین اور چچا ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر اچانک پاکستان روانہ ہو گئے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سر پولیس کو فون کر کے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں ان کی بچے کی لاش موجود ہے، جس کے بعد پولیس ان کے گھر پہنچی تھی اور اس کے بعد انہوں نے عرفان شریف اور جو دیگر فیملیاں ان کی تلاش شروع کی تھی۔ اس سلسلے میں پاکستان پولیس سے بھی مدد طلب کی گئی تھی۔ تاہم گزشتہ برس سپٹمبر میں ہی یہ خاندان واپس آ گیا تھا، جس کے بعد سر پولیس نے انہیں گیٹ وے کی ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے ان پہ فرد جرم عائد کر دی تھی اور رواں برس ابھی پچھلے ماہ اکتوبر میں 14 اکتوبر سے اس مقدمے کا آغاز ہوا تھا اور جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا ہے جو تفصیلات سامنے آئی تھیں اس بچی کے اوپر ظلم کے حوالے سے بڑی ہی افسوسناک تھیں اور وہ سن کر ہی بندہ جو ہے سیڈ ہو جاتا تھا۔ اور جس میں ان کے جو والد ہیں انہوں نے ابتدا میں تو یہ کوشش کی تھی کہ والدہ پہ الزام ڈالا جائے اور وہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ کس ایول کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جب بعد میں جرح ہوئی تو انہوں نے اس جرم کا اعتراف کر لیا تھا اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے بچی کو جو ہے ڈنڈے سے، کرکٹ بیٹ سے، موبائل فون سے مارا تھا، لیکن انہوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بچی کے اوپر جو ہے گرم پانی یا استری سے نہیں جلایا، نہ ہی اسے دانتوں سے کاٹا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب انہیں گلٹی تو آج انہیں قرار دے دیا گیا ہے اور جج نے کہا ہے کہ آئندہ منگل کو ان کو سزا سنائی جائے گی اور ممکنہ طور پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی جائے گی اور منیمم ٹرم کا جو تعین ہے وہ اسی روز جج کریں گے۔ جبکہ ان کے جو چچا تھے فیصل شریف، ان پہ قتل کا تو جرم ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن ان پر پولیس نے 2 الزامات عائد کیے تھے، قتل اور دوسرا قتل کی اجازت دینے یا اس کی معاونت کا۔ ان کے اوپر دوسرا الزام ثابت ہو گیا اور ان کا بھی جو فیصلہ ہے وہ منگل ہی کو سنائے جانے کی توقع ہے۔ جی شکریہ آپ کا سعید نیازی، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی مذاکراتی پیشکش قبول کر لی۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی سے۔ ایاز بتائے گا کیا تفصیل معلوم ہوئی ہے اس سے متعلق؟ سارا یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کا 5 رکنی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کا باضابطہ رابطہ ہوا ہے حکومت کے ساتھ اور حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کی پیشکش جو ہے وہ قبول کر لی ہے اور مذاکرات کے حوالے سے آج کسی وقت بھی جو ہے وہ بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو 2 مین مطالبے تھے، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی، اس سے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب ان کے 2 اور مزید جو ہے وہ اس وقت ان کی ڈیمانڈ تھی، جس میں 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن جو ہے فوری بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی پیش کے مطالبات سے جو انہوں نے پیچھے ہٹے ہیں اور یہ 2 باقی جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس پر بات چیت کرنے کے لیے باضابطہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے اور اب اس میں بات آگے بڑھے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتی ذرائع کی جانب سے کہ ملک میں مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی مذاکراتی پیشکش ہم نے قبول کی ہے اور حکومتی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے ہمیشہ سے سیاسی مذاکرات سے مسائل کی حل کی بات کی گئی ہے اور سیاست میں مذاکرات ہی بڑھنے کا اہم رستہ ہے، ہم انتشار نہیں چاہتے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج کسی بھی وقت جو ہے وہ آج ان مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ شکریہ ایاز، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے امید ہے کہ آج میٹنگ ہوگی۔ حکومت پہلے بھی کوئی قابل عمل چیز لے کر آتی تو بات کرنے کو تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا سے جب سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے تو حامد رضا کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، اس کا جواب عمر ایوب دیں گے۔ کہ آج ہوپ فلی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، ابھی تو اپنی ضمانتیں اور ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس مذاکرات کے لیے پہلے بھی وہ کیپیسٹی نہیں تھی، خالی ایک فلور آف دا ہاؤس بات کر کے چلے جاتے تھے، پریکٹیکلی ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی کوئی پریکٹیکلی چیز لے کے سامنے آتے تو ہم اس وقت بھی تیار تھے، ابھی بھی لے کے آئیں گے تو وہ بھی تیار ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 9 مئی کی دھول بٹھائیں، آگے بڑھیں، دوبارہ سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کریں، ایوان ہمیں انصاف دے۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف اتنے سینئر ہیں۔
کیا انہیں زیب دیتا ہے کہ کہیں گولی نہیں چلی؟ یہ کہیں اگر فائرنگ ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی عائد ہونی چاہیے۔ حکومت اتنا ہی حوصلہ کر لے کہ کہہ دے کہ گولی چلی ہے، متاثرین کو معاوضہ ادا کر دیں۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی اس لیے بنائی کہ غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پی ٹی آئی ایوان سے انصاف چاہتی ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں اس ایوان کے لیے بھی سوگ کا دن ہے، کیونکہ اس کے دستک پہ 12 بندے شہید ہوئے ہیں۔ یہ قوم جواب بھی مانگے گی، احتساب بھی مانگے گی۔ جناب اسپیکر، اتنا تو بندہ کرج کرے کہ اگر گولی چلے بھی تو کوئی جواز دے دو، ریمورس شو کرو، اس کی اپالوجی کرو، اس کا کیس کرو، ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرو۔ خواجہ صاحب، آپ کے تجربے سے ہم پیدا لینا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ، میری عمر سے زیادہ آپ اس ایوان میں رہے ہیں۔ آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایز اے لیڈر، آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی تو چلی نہیں ہے، وہ بندے مرے ہیں، ہم اپنے خاندان کے خاندان اجاڑ کر کے رکھ چکے ہیں۔ ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ اس کو کمزوری نہ سمجھے، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریمیڈی کر لے۔ 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے۔ حقیقت کی طرف دیکھو، اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے، تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے۔ جناب اسپیکر، آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے۔ اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا۔ آپ ساری ویڈیو شیئر کر لیں، ان میں سے آپ کسی کے پاس وہ گن نہیں دیکھیں گے جن سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فائر ہوئی ہے۔ اب وقت ہے جناب اسپیکر، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں، یہ ایوان ہمیں وہ انصاف دے دے۔ بیرسٹر گوہر کو جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ 9 مئی کو دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے۔ اگر گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لاتے؟ دوڑ کیوں لگائی؟ موقع سے بھاگنے والے بہانے بنا رہے ہیں۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ غلیلوں، بنٹوں، پتھروں، سٹن گنز اور آتشی اسلحے سے لیس شرپسندوں نے چڑھائی کی۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو شہید اور زخمی کیا گیا۔ اس نقصان کا مداوع کون کرے گا؟ شہید جوانوں کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں؟ عطا طاہر نے کہا کہ ان سوالات کا جواب دیں، الزامات لگا کر ان سے منہ مت پھیریں۔ سانحہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی پوری قیادت سانحہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ سینیٹ اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہماری بھی اس میں رہنمائی فرمائیں، اینڈ آئی نو وی آر ورکنگ، ایسے اقبال صاحب جو ہیں جو سی پیک کے منسٹر ہیں وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں، بیکاز آئی تھنک اٹس اے فینٹاسٹک اپرچونیٹی فار اس ٹو میک اٹ این انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن، جس طرح تربت ہے اور جیسے کردو ہے اور باقی اور جگہیں ہیں، تو اس میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پورا حق ہے، آپ اپنے حق استعمال کیجئے گا بولنے کا۔ جب 24 نومبر کو ہوا تو ہمارے لوگ جب یہاں پہ پہنچے تو جس وحشت کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ ان عوام پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں، ان پہ بالکل ایک ایسے طریقے سے گولیاں چلائی گئیں جس میں کہ مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا بلکہ وہ ان کو شہید کرنا تھا، اور اس میں ہمارے پہلے 12 تھے، اب 13 ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک اور زخمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم اس وقت 13 شہید کنفرم، جو کہ میجورٹی خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق رکھتی ہے، 2 بلوچستان سے ہیں، اور ایک ہی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن چونکہ انفارمیشن لیٹ آئی ہے تو میں اس لیے کوئی غلط وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ ہمارے 200 سے زیادہ ورکرز اس وقت لاپتہ ہیں، اور کوئی 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے جیل میں ہیں اس واقعے کے نتیجے میں۔ اب جو اس سے بھی زیادہ
सितम ज़रीफ़ी है कि जो गोलियां चलाई गईं, जो लोग शहीद हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए, उनको जो अस्पतालों तक पहुंचाए गए, हमारे वर्कर्स ने उनको अस्पतालों में, करीब में 2 अस्पताल थे जो कि पॉली क्लिनिक था और दूसरा पिम्स था, उनको वहाँ पे जो भी इब्तदाई तिब्बी, हालांकि चाहे जितने भी सख्त वो थे, वो वहाँ से उनको अटेंड किया गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई नहीं। जो अमवात हुई उसका भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। अहमद साहब, एक तो आप इतना जुल्म करते हैं और फिर आप उसके बाद ये कहते हैं, अगर मैं देखूं आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने मुलाकात की है। मुलाकात में इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुलाकात में बलूचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी है। मरियम नवाज ने आज मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया। वज़ीर आला ने होंगचियाओ इंपोर्ट कम्युनिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर आला ने नुमाइश में रखी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मरियम नवाज ने पंजाब के हुक्काम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए इकदामात की हिदायत दी। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम का मकसद पंजाब में IT प्रोडक्ट का फ़रोग है। IT सिटी में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए खुसूसी इकदामात किए जाएँ। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूज़ियम का भी दौरा किया। मरियम नवाज और वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तका के तारीखी सफर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CPC म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। मरियम नवाज ने CPC म्यूजियम में रखी किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मरियम नवाज ने कहा कि चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मोज़ा करके दिखाया। कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तका ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया है। चीन ने साबित कर दिया कि अगर क़यादत मुखलिस हो और तरक्की का अज़्म पुख्ता हो तो कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। चीन की तरक्की और खुशहाली तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए काबिल तक़लीद मॉडल है। तरक्की के सफर में चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने शंघाई में सोलर कंपनी का भी दौरा किया। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश भी की। सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज ने सोलर कंपनी को पंजाब में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शराकत दारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब में अवाम के लिए सोलर पैनल मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। सोलर तवानाई इस्तेमाल मिलाकर रिवायती ईंधन पर इन्हिसार कम कर देंगे। अभी आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग भी दी। PTI की मुज़ाकरात की पेशकश के बाद हुकूमती इत्तेहाद ताहाल मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील ना कर सका। पीपल्स पार्टी भी PTI के राबतों से लाइल्म है। बात करेंगे नुमाइंदा GU न्यूज़ हैदर शराजी से। हैदर, ये क्या मामला बन रहा है? जी, इसकी ये वजह बनी है कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता नहीं किया और हुकूमती ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता न होने की वजह से हुकूमती इत्तेहाद ने ताहाल कमेटी तश्कील का फैसला नहीं किया और पीपल्स पार्टी भी PTI के राब्तों या फिर इस हवाले से मामलात से लाइल्म है और PTI की जानिब से बाज़ाब्ता राब्तों के बाद ही हुकूमती इत्तेहाद कमेटी तश्कील देगा और किसी भी कमेटी या मुज़ाकरात से पहले आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत होगी। और इस सिलसिले में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए राब्ते के बाद स्पीकर ने कोई माजी में एक कमेटी बनाई थी और वही कमेटी गालबन मुज़ाकरात करेगी। इसके अलावा बैरिस्टर घोर की जानिब से बताया गया है कि हमने मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया और इस हवाले से ज़राए पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारे बगैर ना ही मुज़ाकरात होंगे और ना ही उनकी कामयाबी मुमकिन है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की मुज़ाकराती अमल से कबल पीपल्स पार्टी से मुशावरत की भी यकीन दहानी सामने आई है। जी शुक्रिया आपका हैदर शराजी तफसील के लिए। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा है। JUIFA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांगे हैं। खत में लिखा गया है कि इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए किए गए इकदामात से भी आगाह किया जाए।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि मौलाना फजल रहमान को राज़ी कर लेंगे, हफ्ता या 10 दिन तक तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। किसी को नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान किस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। ये भी कहा कि मसला समझ आए तो ही हल होगा। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम है, वो किस बात की मुखालफत कर रहे हैं। मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ कि मुद्दा है क्या, ताकि वो समझ आएगी तो उसको हल करेंगे ना। बुनियादी सवाल ये उठाना चाहिए ना कि बुनियादी मसला है क्या। ये बिल जो है वो पास होगा, मतलब वो एहतजाज करे या जो भी करे। मेरा ख्याल है मौलाना साहब को ऑन बोर्ड करके करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मौलाना की रिजर्वेशन कब तक दूर हो जाएगी? उम्मीद तो है ये अगले एक हफ्ते में 10 दिनों में इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है। धमाके में वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाम बहक हो गए हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे।